أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے آخری پاؤں سے اور چھٹے پارے پر جا کر پوری ہوتی ہے. تقریباً 1.5 پارے کی سورت ہے. سورہ نساء کہتے ہیں عربی زبان میں عورتوں کو. اس سورت میں عورتوں سے متعلق مسائل بھی اور چند باتیں بیان کی گئی ہیں. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے. خاص طور سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مہر اور نکاح کتنی عورتوں سے کیا جا سکتا ہے، یتیموں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، میراث میں یعنی مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، کن عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، کون عورتیں محرم ہیں، کون عورتیں نامحرم ہیں. یہ سب مسائل بیان کیے ہیں سورہ نساء کے شروع کے تقریباً 1 پاؤ پارے میں. اس کے بعد والمحصنات کا پارہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن ابھی ہم نے فی الحال ان کو چھوڑ دیا ہے. فی الحال یہ آیت نمبر 29 اور 30 آپ کے سامنے ہے. اس میں بزنس سے متعلق بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 29 میں، اور آیت نمبر 23 میں آیت نمبر 30 میں اسی کی وضاحت ہے، اسی کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ. تو سب سے پہلی بات تو یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے اے ایمان والو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے یا عبداللہ ابن مسعود سے کہ جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ آتا ہے اے ایمان والو، تو قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن سننے والوں کو بڑی توجہ اللہ کی طرف لگا دینی چاہیے، کیونکہ ان کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ان کو پکار رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچے کو اگر اس کی ماں یا ان کا باپ پکارے تو ایک سمجھدار اور تہذیب یافتہ بچہ وہی کہلاتا ہے جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کے حکم کو مانتا ہے. تو جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو بندوں کو تو اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے سینکڑوں گنا زیادہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، جس کو عربی میں ندا کہتے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو یقیناً کچھ کہیں گے تبھی تو پکارا جا رہا ہے آپ کو. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایمان والوں. یہ بھی لفظ استعمال نہیں کرتے اے لوگوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے مردوں، اے عورتوں، یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ایک طرح کی شرم دلاتے ہیں، شرم نہ کہیے احساس دلاتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو میرے اوپر یقین کر چکے ہو، اب جب تم پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہو لا الہ الا اللہ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی اور کی نہیں مانیں گے، تو اب میں تم کو کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سننا. الذین آمنوا سے پکارنے میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی توجہ اس طرف لگاؤ. تو پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ کہی کہ جب بھی یہ لفظ بولا جائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق توجہ کرنی چاہیے
اور نمبر 2 یہ کہی کہ ایمان کا لفظ بول کر احساس دلایا گیا ہے کہ تم وہی ہو جو میرے اوپر یقین کر چکے ہو، لہذا اب کچھ کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ سیدھا سیدھا حکم ہے کہ دوسرے کا مال نہ کھاؤ ناحق طور پر۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال یہاں پر پیدا ہونا چاہیے پڑھتے ہوئے کہ ناحق طور پر کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، موٹے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ سامنے والے کی خوشی سے کھانا یہ حق ہے، اور سامنے والے کی ناراضگی کے ساتھ کھانا یہ ناحق ہے۔ یہ شریعت کا اور قرآن کریم کا اتنا اہم رول ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو پوری زندگی میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ہم کسی سے مذاق کرتے ہیں اور مذاق کرنے میں اس کی چیز چھین لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے گھروں میں۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا جس سے ہم مذاق کر رہے ہیں اگر وہ خوشی سے دے دیتا ہے، وہ بھی آپ سے چھین کر کھاتا ہے، آپ بھی چھین کر کھا لیتے ہیں، بھائی بہن آپس میں کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے، تو وہ دونوں خوش رہتے ہیں اس میں، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اگر سامنے والا ایسا ہے کہ وہ مذاق برداشت نہیں کرتا اور آپ اس سے چیز چھین تو لیں گے لیکن اس کا دل کڑھتا رہے گا، وہ دل پریشان رہے گا، وہ تیار نہیں ہوگا دینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ رضامندی سے آپ کو نہیں دے رہا ہے، بس زبردستی چھین لیا آپ نے اس سے، اور بیچارہ وہ مانگ بھی نہیں سر رہا ہے، تو اب اس کے کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنی اہم بات ہے۔ اسی طریقے سے رسموں میں دیکھ لیجئے، رسموں میں کیا ہوتا ہے، شادی کی رسم ہوئی یا کسی اور موقع پر کوئی رسم ہوئی، آدمی دیتا ہے لیکن گھٹ گھٹ کر دیتا ہے، شرمندگی کے ساتھ دیتا ہے، تو کھانے کی اجازت تو وہاں پر ہو جاتی ہے۔ رسموں میں جو چیز آتی ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، ان کو پہننے جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پہننے جائز ہیں وہ کپڑے، کھانا جو آ رہا ہے اس کا کھانا بھی جائز ہے، رسم جو ہوتی ہے وہاں جا کر کھانا بھی جائز ہوتا ہے، یعنی حرام نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ وہ کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ وہاں پر شرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے مجبوری میں جاتا ہے تو وہاں کھانا حلال ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا۔ لیکن آدمی کو اصل دیندار بننے کے لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا اگر خوشی سے دے تو کھائے، اور اگر خوشی سے نہ دے تو بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ آدمی دے ہی دے، اگرچہ اس کا دل تیار نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے رسم کی مثال دی، رسم میں آدمی عام طور پر پورے طور پر تو راضی نہیں ہوتا لیکن دینا پڑتا ہے رسموں کی وجہ سے، شادی بیاہ کی رسموں کی وجہ سے، تو وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن مزیداری والی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی آدمی دل سے نہیں دے رہا ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غلط طریقے سے تو مال نہیں کھانا ہے، اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو، تو مذائقہ نہیں ہے، اب تم کھا سکتے ہو۔ بزنس ہے، اگرچہ بزنس کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے عام طور پر، عورتوں سے نہیں ہوتا، لیکن مسائل تو سب کے ساتھ پیش آتے ہیں، گھر والوں میں یہ بات آتی ہی ہے، تو ایسے موقع پر اب اس سے آپ سمجھتے رہیے کتنی مثالیں آئیں گی، کتنی اہم بات قرآن نے بیان کی، آپ اس سے بہت سی مثالیں نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے چوری کر لی تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے راضی تھوڑا ہی ہے اس مال سے، تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ آپ نے جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچ دی، سامنے والوں کو دھوکا ہوا، اس نے وہ چیز لے لی، تو جتنا جھوٹ آپ نے بولا وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کو خوشی سے پیسے نہیں دے رہا ہے۔ دھوکا دے کر آپ نے کوئی چیز دی، مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ میں پانی تو ملا رکھا ہے آپ نے آدھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی پانی ہے، تو اب سامنے والے نے آپ کی بات پر اعتماد کیا اور اس نے یہ سمجھا کہ چوتھائی پانی ہے، اس حساب سے 50 روپے کلو دودھ صحیح بیٹھ رہا ہے،
لیکن حقیقت ہے اس میں آدھا پانی تھا آدھا دودھ تھا، تو اس حساب سے وہ مثال کے طور پر 30 روپے کا بیٹھنا چاہیے، اور وہ 50 روپے کا آپ کو دے رہا ہے، تو 20 روپے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے حرام ہو گئے دودھ والے کے۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹیکل زندگی میں جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس آیت کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ کتنے ہی موقع پر دیکھا آپ کوئی چیز خریدنے جائیں گے، گلی سڑی خراب چیز ہے، لیکن دکاندار اس کو اس طریقے سے چھپا کر دیتا ہے، کوئی کپڑا خریدنے جائے اس کے اندر پھٹن ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، تو اس کو چھپا کر دیتے ہیں۔ اب ایک سوٹ اگر فریش اگر ہو تو 1000 روپے کا ہے، اور اگر اس کے اندر کمی آ جائے تو مارکیٹ میں وہ 900 روپے کا ملتا ہے مثال کے طور پر، اور دکاندار نے اس کو چھپا کر دھوکے سے آپ کو دے دیا، تو اس کے 100 روپے حرام ہو گئے، کیونکہ 900 روپے کا اصل یہ مال تھا اور اس نے دھوکہ دیا، اس کو 1000 روپے کا دے دیا، اب اس کی 100 روپے کی روزی حرام کہلائے گی، کیونکہ وہ دھوکے سے اس نے دی ہے۔ ہاں اگر اس نے یہ بتلا دیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اب لینے والا اگر 1000 روپے کا خرید لے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اب رضا ہو گئی، اصل ہے رضامندی۔ اب وہ 900 کی چیز 1000 میں خرید رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ رضامندی کے بعد خرید رہا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، تجارت ہی کے اندر رضامندی کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہر چیز میں رضامندی ضروری ہے۔ گھر پہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، بعض مرتبہ بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا بھائی میری بہن یہ میرے بچے ہی راضی ہے یا نہیں ہے۔ بے فائدہ کسی کی چیز کھا لینا، وقتی طور پر مزہ لے لینا، اور خدا نخواستہ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ ہو جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی کی لاٹھی وغیرہ یعنی چھوٹی سی چیز بھی بطور مذاق کے نہ لو، کیونکہ اگر تم لوگے تو اسے پریشانی ہوگی، میری لاٹھی کہاں چلی گئی، یعنی بطور مذاق کے لینے کو بھی منع کیا گیا، حالانکہ تم واپس کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ ایک تو تم نے مذاق میں لی ہے اور چھوٹی سی چیز لی ہے، اس کو بھی منع کیا، اور حقیقت میں جو ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتے ہیں یا دھوکہ دے کر بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر اور دھوکہ دے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ تو یہ لینے کے اندر بھی ہے، دینے کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ خریدنے کے لیے گئے اور آپ نے یہ کہا کہ یہ چیز تو مجھے وہاں پر 20 روپے کی مل رہی تھی، تم 25 کی دے رہے ہو، حالانکہ آپ کو مل نہیں رہی تھی، ویسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اب اس نے بیچارے نے تمہارے اوپر اعتماد کر کے 20 روپے کی وہ چیز دے دی، تو اب 5 روپے کا آپ نے اسے دھوکہ دیا ہے، اب آپ کے لیے وہ ناجائز ہے، یعنی یہ عمل کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا، دھوکہ دینا۔ تو اس بات کو جتنے بھی آپ کھولیں گے اتنی بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اور سب سے زیادہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے پریکٹیکل کام کرنے سے۔ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو، تجارت بزنس ہو، رضامندی آپس کی خوشی سے ہو، تو مذائقہ نہیں۔ مزدوری کا مسئلہ آتا ہے، اب ایک صاحب کو مثال کے طور پر آپ نے مزدوری میں رکھا، 8 گھنٹے کی مزدوری ہے، 500 روپے اس سے طے ہوئے، اب آپ اس کو 500 کے بجائے 450 دینے لگے، یہ ناجائز ہے۔ یا وہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کام کرنے لگے، 7 گھنٹے کام کرنے لگے، یہ ناجائز ہے۔ رکشے والے سے طے ہوئے 25 روپے اور آپ وہاں جا کر اس سے لڑنے لگ جائیں اور 20 روپے دینے لگے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں رضامندی اس کی نہیں پائی جا رہی ہے۔ بس رضامندی والی بات کو آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو ہے تجارت، مال کون سا کھایا جائے اور کون سا نہ کھایا جائے۔ ایک حدیث شریف بھی سن لیجئے اس بارے میں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا مال ناحق طریقے پر، ناجائز طریقے پر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مال کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ جو روزی دینا چاہتے ہیں ان کو، اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ
جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ میں جانا پڑے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف ہے، ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، کہ یہ جو مال ہے، دنیا ہے، یہ تازہ تر و تازہ بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، اور جس آدمی کو یہ دنیا ملی اس کے حق کے ساتھ، یعنی اس نے کمائی ہے، مزدوری کیا ہے، مثال کے طور پر تجارت بزنس کیا ہے، لیکن صحیح طریقے پر کیا ہے، حلال طریقے پر کیا ہے، کسی کا حق نہیں مارا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے پر کوئی مال ہڑپ کر لے تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے آیت نمبر 29 میں، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ یہاں پر یہ دوسرے کو، یعنی جان کی بھی حفاظت کرو دوسرے کی، اور مال کی بھی حفاظت کرو۔ مال کی حفاظت تو پہلے آ چکی، اب جان کی حفاظت ہے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں اسلام جان کو بھی بچاتا ہے، مال کو بھی بچاتا ہے، اور اسلام کے خلاف جو پھیلایا جاتا ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ دنیا کی سازش ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، انہی کی چلتی ہے، انہی کے سب گن گاتے ہیں، تو ہم بعض مرتبہ ہم جیسے سیدھے سادے مسلمان بھی دہشت گردی کا نام سن کر یا اس طریقے کی چیزیں سن کر یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ یقیناً مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یقیناً داڑھی ٹوپی والے ایسے ہی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ جو اصل دیندار ہوگا کیا وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہٹ سکتا، لیکن ذہن ایسے بن چکے ہیں، اس وجہ سے سب دہشت گرد اور عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ قتل کرنے کا مطلب تو بہت دور ہے کہ آدمی کسی کو قتل کر دے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 5ویں ہی پارے میں فرماتے اسی صورت میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے جان بوجھ کر، یعنی دھوکے سے قتل نہیں کیا، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، یعنی اصل اس کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں پڑا رہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایمان کی وجہ سے احسان فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اور جو شخص ایسا فعل کرے گا، ایسا فعل کیسا فعل؟ یعنی کسی کو ناجائز طریقے پر قتل کرتا ہے، اس طور پر کہ حد سے گزر جاوے، یعنی وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، ایسا نہیں دھوکے میں ہو گیا، حد سے گزر رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر ایسا کام کر رہا ہے، اس طور پر کہ ظلم کرے، یعنی کسی حق بنیاد پر نہیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب بدلے میں اس کو تو قتل کیا ہی جائے گا، تو دیکھنے میں جو بدلے میں قتل کیا جا رہا وہ بھی قتل کرنا ہے، لیکن یہ ظلم نہیں ہے، تو انصاف ہے۔ تو اگر کوئی بدلے میں اور حق طریقے پر قتل کرتا ہے تو یہ تو شریعت اس کا حکم دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر قتل کرنے میں بدلہ لینا لازم ہے، تو ہم عنقریب اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ یعنی جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرے گا، دھوکے سے بھی قتل نہیں کر رہا ہے، حق قتل بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ناجائز طریقے پر جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہم داخل کریں گے۔ یہ مت سوچنا کہ بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک ذمہ داری لے رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، اور یہ امر خدا تعالیٰ کو بہت آسان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم سوچو گے کہ ہم جیسے کو کیسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، یا پھر ہم تو وہاں بچ کر نکل جائیں گے۔ یہ سب جو باتیں ذہن میں آئیں گی یہ تمہارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ اب یہ تفسیر سن لیجئے، پڑھ لیجئے، بلکہ ارشاد ہے کہ ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ اب دیکھیں ناحق کی تفسیر کیا کرتے ہیں، یہ ہے کہ کسی کا مال چوری کر لیا، کسی سے مال چھین لیا، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہڑپ کر لیا وغیرہ۔
اچھا ایک بات اور یہاں پر سمجھ لیں آپ، شریعت کے دو اصول ہیں مال کے مسئلے میں. ایک تو یہ کہ سامنے والا راضی ہو، اگر ناراض ہے تو وہ مال ناجائز ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ شریعت کی طرف سے بھی حلال ہو. اب مثال کے طور پر سود کا مسئلہ ہے جو آپ نے پڑھ لیا تفصیل کے ساتھ، کہ اگر 1,000 روپے قرض دیے اور آپ نے کہا کہ مجھے آپ لوٹا کر دیں گے تو 1,012 وہ کیا کہتے ہیں 1,200 روپے دیں گے، تو سامنے والا بھی راضی ہے، ٹھیک ہے میں 1,200 روپے دوں گا. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو جی سامنے والا جب راضی ہے 1,200 روپے دینے کے لیے تیار ہے تو میں ناجائز کہاں کھا رہا ہوں، میں سود کہاں کھا رہا ہوں، وہ تو بیچارہ خوشی سے دے رہا ہے، میں تو اس کی مجبوری میں کام آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سود کھا رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں رضامندی نہیں چلے گی، یہاں تو اللہ ہی کا حکم آ گیا. اب چاہے ساری دنیا سود پر راضی ہو جائے، ساری دنیا انٹرسٹ پر راضی ہو جائے اور ساری دنیا کے اندر سود پھیل جائے تو سود حلال نہیں ہوگا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ایسے ہی جوا سٹا ہے جسے قمار کہتے ہیں عربی زبان میں. اب اس میں بھی عام طور پر راضی ہوتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، اور میچ کھیلنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 100 روپے دیں گے، اور اگر تم جیت گئے تو تم 100 روپے دو گے. تو دونوں راضی ہوتی ہیں، دونوں ٹیمیں راضی ہیں، لیکن یہ جوا ہے، قمار ہے، ناجائز اور حرام ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو راضی ہیں دونوں جانب والے تو اب یہاں پر حرام ہونے کا کیا مسئلہ. یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ یہ جوا اور سود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب والمیسر، میسر اسی جوئے کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو یہ سٹے بازی جسے کہہ سکتے ہیں، یہ سب ناپاکی ہے، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، ان سے بچ کر رہنا. تو اب یہ ایک دوسرے کے راضی ہونے سے یہ چیزیں حلال نہیں ہو سکتی. یہ دو باتیں آپ اچھی طریقے سے یاد رکھنا. فضائل تجارت، کیونکہ اس میں حدیث قرآن کریم کی آیت میں تجارت کا لفظ ہے تو تجارت کی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بس آدمی نماز روزہ کرتا رہے اور گھر میں بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت حکم دیتی ہے کہ کھاؤ، اور کھاؤ گے تو پہلے کماؤ گے، لیکن حلال طریقے سے کماؤ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر کماؤ. حلال مال حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مگر اس آیت پاک میں تجارت کی افضلیت کو واضح کرنے کے لیے تجارت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ بات آتی ہے کہ بزنس زیادہ بہتر ہے یا جاب زیادہ بہتر ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بزنس زیادہ بہتر ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سچا ایماندار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھنے میں تو آدمی کما رہا ہے، دیکھنے میں تو آدمی دنیا میں لگ رہا ہے، لیکن ایک تو سچا ہو اور ایماندار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن نبیوں سے، صدیقین، صحابہ، شہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں لوگوں سے ملاقات کرے گا اور ان کے ساتھ جنت میں رہے گا. تو اپنی اولاد کو یا خود اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے باپ کو، والد صاحب کو ان باتوں کے لیے تیار بھی کرنا چاہیے کہ اصل اس نیت سے کمایا جائے تو کمانا بھی اب عبادت بن جائے گا. خالی صرف دنیا کی ہوڑ کی وجہ سے کمانا، اس میں تو بعض مرتبہ گناہ ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ سچائی ہو. اب سچائی کے اندر جھوٹ بھی نکل گیا، دھوکہ بھی نکل گیا، رشوت بھی نکل گئی، سود بھی نکل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا کون سی کمائی حلال اور پاک ہے. فرمایا اپنے ہاتھ کی مزدوری اور پاک تجارت. اس سے معلوم ہوا کہ مزدوری بھی شریعت میں پاکیزہ روزی کہلاتی ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. یعنی جس میں دھوکہ، فریب اور جھوٹ شامل نہ ہو، پاک تجارت کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، اور یاد رکھو جو شخص ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا کہ ظلم و ستم سے کسی کا ناحق مال لے لے گا یا کسی کی جان لے لے گا تو ہم جلدی ہی اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اب آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. ترجمہ تو یہ تھا نا کہ وہ تو میں نے ترجمے میں تفسیر کر دی تھی، اس وجہ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ ہے کہ جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جائے، اس طور پر کہ ظلم کرے. کیا مطلب ہے
جو شخص ایسا فعل کرے گا، اب یہی سمجھ میں نہیں آئے گا ایسا فعل کیسا فعل۔ دوسری بات، ایسے طور پر کہ حد سے گزر جائے، اس کا کیا مطلب؟ اس طور پر کہ ظلم کرے، اس کا کیا مطلب؟ اب یہ سب باتیں آپ کو کتاب سے نکالنی ہوگی اگر آپ کو کوئی نہیں پڑھا رہا ہے۔ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اب یہ ایسا کرے گا یعنی حکم کے خلاف کرے گا، اس کا جواب ہو گیا کہ ظلم و ستم سے کسی کا ناحق مال لے گا، یہ وہ ہے حد سے گزرے گا۔ تو حد سے گزرنے کا مطلب ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے پر لے لیا یا کسی کی جان ناحق طریقے پر لے لی، یہی ظلم ہے اور یہی حد سے گزرنا ہے۔ تو ہم جلد ہی اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم میں پھینک دینا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، لہذا گنہگار بے خوف نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیں ایسے احکامات عنایت فرمائے ہیں جو ہماری جان اور مال کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اور مزید مہربانی خدا نے یہ فرمائی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، اب یہ دوسری آیت شروع ہو گئی ہے، وہ میں نے ابھی پڑھی نہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اس وجہ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ آیت نمبر 31، ابھی دو آیتیں، وہی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔